بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قائد ملت لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں جلسے کے دوران قتل کرنے والے سید اکبر نے اس بھیانک واردات کو انجام دینے کے لیے 15,000 روپے معاوضہ وصول کیا تھا۔ سید اکبر کو بھی ایک پولیس والے نے موقع پر گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ تاہم اس کیس کی تفتیش کرنے والوں نے سید اکبر کے گھر سے 15,000 روپے میں سے بچے ہوئے 10,000 روپے ڈھونڈ نکالے تھے، جبکہ 3,000 روپے واردات کے وقت اس کی جیب میں موجود تھے، جبکہ خیال کیا جاتا ہے کہ بقیہ 2,000 روپے سے اس نے پستول خریدی تھی۔ اگرچہ سرکاری سطح پر ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قاتل ایک افغان شہری سید اکبر کو قرار دیا جاتا ہے، تاہم ان کی بیوہ بیگم رانا لیاقت علی خان نے اپنی زندگی میں ہی تب کے گورنر جنرل غلام محمد کو اپنے شوہر کا قاتل، جبکہ اسکندر مرزا ایوب خان اور مشتاق گرمانی کو قتل کا سہولت کار قرار دے دیا تھا۔ لیاقت علی خان کے اصل قاتلوں کو سزا دینے کی بجائے سید اکبر کو موقع پر ہی قتل کر دیا گیا اور پھر ایک ایک کر کے تمام ثبوت بھی مٹا دیے گئے۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد بیگم رانا لیاقت علی خان جس افسردہ حال میں تھی، اس بارے کتاب گئے دنوں کے سورج میں فارن آفس کے ایک جونیئر آفیسر جو کہ رانا لیاقت کے ساتھ روم میں سفارت خانے میں 3rd سیکرٹری تھے، انہوں نے بتایا کہ بیگم رانا لیاقت ان دنوں روم میں پاکستان کی سفیر تھی۔ حکومت نے لیاقت علی خان کے قتل کے بعد ان کے خاندان کے لیے 5,000 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ یہ رقم چونکہ تھوڑی تھی، لہٰذا بیگم رانا لیاقت کو روم میں سفیر لگا دیا گیا۔ وہ ہر شام اپنی بالکنی میں میز سجا کر بیٹھ جاتی۔ فارن آفس کے جونیئر آفیسر کے مطابق ایک روز فائلوں پر دستخط کے لیے جب میں ان کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے میز پر اپنے سامنے بٹھا لیا اور شراب پینے کے لیے کہا۔ اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں نے انکار کیا تو بیگم رانا لیاقت علی خان نے کہا کہ یہ تمہاری پروفیشنل ڈیوٹی میں شامل ہے، لہٰذا میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر پینے لگا۔ اس طرح یہ ایک معمول بن گیا۔ بیگم صاحبہ جب بھی مدہوش ہونے لگتی تو اپنے خاوند کے قاتلوں کا ذکر شروع کر دیتی۔ وہ غلام محمد کو اپنے شوہر کا قاتل سمجھتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اسکندر مرزا، مشتاق گرمانی اور ایوب خان بھی اس سازش میں برابر کے شریک تھے۔ وہ اکثر بتاتی کہ سن 1950 کے آخر میں سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا GHQ میں جنرل ایوب خان کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں آئے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان کا کہنا تھا کہ وہ موسم سرما کے آغاز کی ایک شام خان لیاقت علی خان ان دنوں ان دونوں کے ہمراہ اسٹڈی میں چلے گئے، جہاں وہ 2 گھنٹے تک پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہے، لیکن جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو میں نے اپنے میاں کو پریشان پایا۔ وہ رات گئے تک قہوہ پیتے رہے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر میرا دل خوف سے لرزتا رہا، لیکن میرے اندر خان صاحب سے سوال کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، کیونکہ اس قسم کی کیفیت میں وہ مزید گمسم سے ہو جاتے تھے۔ لیاقت علی خان نے نماز فجر کے وقت مجھے بتایا کہ فوج کے کچھ لوگ ہماری فارن پالیسی سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم روس کو دوست بنا لیں۔ یہ لوگ ہمارے مسائل نہیں سمجھتے۔ بہرحال سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک 3 ماہ بعد ہمارے نئے آرمی چیف نے جنرل اکبر سمیت دوسرے ایسے فوجی اور سول لوگ وزیر اعظم کو پیش کر دیے جو ملک میں اشتراکی فوجی حکومت لانے کے لیے ان کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہے تھے۔ اسکندر مرزا نے مجرموں کی فائل وزیر اعظم کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھ لیجئے، ہمارا انتخاب غلط ثابت نہیں ہوا۔ خان صاحب نے فائل پکڑتے ہوئے میری طرف دیکھا تو میں بے اختیار مسکرا اٹھی۔ چند روز بعد ان مجرموں کے خلاف راولپنڈی سازش کیس کے تحت مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ بیگم رانا لیاقت کے مطابق میں نے لیاقت علی خان کی ذات میں بھی بعض تبدیلیاں محسوس کی۔ وہ رات دیر تک جاگتے رہتے، قہوہ پیتے رہتے، بعض اوقات پوری رات نوافل پڑھتے رہتے۔ انہی دنوں CID کا چیف بھی کثرت سے وزیر اعظم ہاؤس آتا رہتا تھا۔ اور رانا لیاقت علی خان کے مطابق سن 1951 کی گرمیوں کی ایک شام کو لیاقت علی خان جب دفتر سے واپس آئے تو مجھے کہا کہ تم میرے پاس بیٹھو، میں تم سے کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ رانا لیاقت کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے خلاف کون کیا سازش کر رہا ہے، کون قاتلوں سے بات چیت کر رہا ہے، سازشیوں کے ساتھ کون کون شریک ہے۔ وہ ہر بات کے بعد غلام محمد اور گرمانی کا ذکر کرتے تھے۔ آخر میں انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں غلام محمد اور گرمانی کو خوب جھاڑ پلائی ہے، جبکہ دونوں نے مجھ سے صفائی کے لیے پھر مہلت طلب کی ہے جو میں نے دے دی ہے، لیکن میں انہیں جلد ہی فارغ کر دوں گا۔ بیگم رانا لیاقت کہتی ہیں کہ 16 اکتوبر کی صبح جب لیاقت علی خان راولپنڈی جانے کے لیے تیار ہوئے تو بڑے خوش تھے۔ مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آج قوم کو اپنا رازدار بنا کر سارے دکھوں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ میں ان سب کے نام پبلک کر دوں گا جو ملک کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں۔ تم میرے لیے دعا کرنا۔ وہ میری ان سے آخری ملاقات تھی، اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسز رانا لیاقت علی خان کے مطابق ان کے شوہر کے قتل کے بعد غلام محمد گورنر جنرل بن گیا اور اس کے حوالین کو بڑے بڑے عہدے مل گئے۔ قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا اور بس جب وہ شہید ہوئے تو پورے ملک میں ہمارے لیے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ خرچ کی رقم وہی تھی جو مرحوم کے اچکن سے نکلی تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کہیں نوکری کر لوں۔ انہی دنوں اسکندر مرزا میرے پاس آئے تو میں ان سے بڑی سختی سے پیش آئی، کیونکہ وہ بھی لیاقت علی خان کی شہادت کے موقع سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل تھے۔ وہ بڑے تحمل سے میری بات سنتے رہے اور آخر میں مجھے قائل کر کے گورنر جنرل غلام محمد کے پاس لے گئے۔ غلام محمد بڑی فرعونیت سے مجھے ملے اور کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی رقم نہیں، لیکن میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اس ملاقات کے کچھ ہی عرصے بعد بیگم رانا لیاقت علی خان کو روم میں سفیر بنا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان کو سفیر لگانے کے پیچھے اصل وجہ یہی تھی کہ ان کو ملک سے دور رکھا جائے تاکہ وہ مزید
तफ्तीश और तहकीक में ना घुसे, वगरना उनको भी वारदात का निशान समझकर शायद रास्ते से हटा दिया जाता। इस बात का तस्करा करते हुए राना लियाकत अली खान इस बात का पस मंजर बताती हैं और कहती हैं कि एक रोज कत्ल की तफ्तीश करने वाले उस वक्त के आईजी स्पेशल ब्रांच एजाजुद्दीन कराची में मेरे घर आए। उन्होंने मुझे बताया कि वो कातिल तक पहुंच चुके हैं, अगर वो चंद दिन मजीद रह गए तो ये राज नहीं रहेगा। मैंने उनसे तफसीलात पूछी तो उन्होंने बताया कि सैयद अकबर जो कि लियाकत अली खान का कातिल था, उसको 15 अक्टूबर को एक CID का एहलकार एबटाबाद से रावलपिंडी लाया था। होटल के रजिस्टर में उसका नाम भी दर्ज है। उसको कत्ल करने के एवज 15,000 रुपए दिए गए थे। वारदात के बाद 10,000 उसके घर और 3,000 रुपए उसकी जेब से बरामद हुए, जबकि बाकी 2,000 रुपए का अब तक सुराग नहीं लगाया जा सका। IG स्पेशल ब्रांच ने बताया कि कातिल और उसका बेटा सबसे पहले पंडाल में दाखिल हुए और पहली कतार में स्टेज के बिल्कुल सामने जाकर बैठ गए। तब सारे पंडाल को पुलिस और CID के एहलकारों ने घेर रखा था, लेकिन फिर भी इस मशकूक हरकत पर उससे पूछताछ नहीं की गई। सवाल ये भी है कि लियाकत अली खान का जलसा शुरू होने से पहले जब सारे पंडाल की तलाशी ली गई तो पुलिस ने सैयद अकबर की जेब से पिस्तौल बरामद क्यों नहीं किया। सवाल ये भी है कि खान लियाकत अली खान के कत्ल के बाद जब अकबर के करीब बैठे कसाब ने उसे दबोच लिया तो फिर शाह मोहम्मद ASI ने उसे गिरफ्तार करने की बजाय उसे कत्ल क्यों किया। ये भी एक सवाल है कि मुश्ताक गुरबानी रावलपिंडी में होने के बावजूद वज़ीर आज़म के जलसे में शरीक क्यों नहीं हुए। ये भी जानना जरूरी है कि गुलाम मोहम्मद ने गवर्नर जनरल बनते ही IG पंजाब कुर्बान अली खान को गवर्नर बलूचिस्तान क्यों बना दिया। ये सवाल करते हुए बेगम राना लियाकत अली खान कहती थी कि शौहर के कत्ल के बाद मौत हर वक्त साये की तरह मेरा पीछा करती रहती है और रोज सड़क पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों हो जाता है। IG स्पेशल ब्रांच एजाजुद्दीन ने कहा कि इन सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे, बस मुझे एक सबूत की तलाश है जो चंद रोज तक हासिल हो जाएगा। इसके बाद मैं अपनी रिपोर्ट आला हुकाम की बजाय अखबारात को दूंगा ताकि मुजरिमान को सजा मिलने से कबल ही रिपोर्ट तारीख का हिस्सा बन जाए। बेगम राना लियाकत कहती हैं कि IG स्पेशल ब्रांच से इस मुलाकात के बाद मेरे खदशात हकीकत का रूप धारने लगे। मुझे अपने खाविंद के कातिलों का यकीन हो गया और मैं बड़ी शिद्दत से एजाजुद्दीन की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। लेकिन चंद रोज बाद जब उसकी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई तो उसके तैयारे को एजाजुद्दीन और उसकी रिपोर्ट समेत बम से उड़ा दिया गया। यूं मेरी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। उनका कहना है कि सन 1952 के शुरू में सिकंदर मिर्जा मेरे पास गुलाम मोहम्मद का पैगाम लेकर आए कि अगर आप पसंद करें तो आपको सफीर बनाकर बैरून मुल्क भी भेजा जा सकता है। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन सिकंदर मिर्जा बोले कि आप और आपके बच्चों के लिए बेहतर है क्योंकि वो लोग वारदात का हर निशान मिटा देना चाहते हैं। बेगम साहिबा के मुताबिक मुझ पर यह एतराफ करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं कि मैं डर गई और मैंने उनकी ये ऑफर कबूल कर ली। यूं लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे मौजूद खुफिया हाथ कभी बेनकाब ना हो सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।